إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں سے ہر مسلمان کو دین کی دعوت دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور مالک الملک کا یہ بہت بڑا فضل ہوا کہ جس رب ذوالجلال نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور روزمرہ کی زندگی میں یا اللہ یہ ہمارے دروس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی. ایک حدیث پہنچانے والے کے لیے دعائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم. توفیق الہی سے آج اس مضمون پر گفتگو کی جا رہی ہے. غور توجہ انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ایک حدیث شریف سن کر دوسرے تک پہنچانے والے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادہ و فرحہ ہونے اور رحمت الہی پانے کی دعا کر کے ہر مسلمان کو اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دی ہے. اس دعوے پر دو احادیث شریف سماعت فرمائیں کہ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ فرب عامل فقہ الى من هو افقہ منہ ورب عامل فقہ لیس بفقیہ. جامع ترمذی ابواب العلم باب فی الحث علی تبلیغ السماع، رقم الحدیث ہے 2794، 7ویں جلد صفحہ 347 اور 48. والاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 270. الفاظ حدیث جامع ترمذی کے ہیں. میرے بھائیوں، امام ترمذی نے اپنی روایت کردہ حدیث کو حسن قرار دیا ہے. جامع ترمذی جلد نمبر 7 صفحہ 347-48. علامہ مبارک پوری نے اس کے متعلق لکھا ہے، اس کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے اس پر سکوت اختیار کیا. اللہ اکبر. منذری نے ترمذی کی حدیث کو حسن قرار دینے کے ساتھ موافقت کی ہے. ملاحظہ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 7 صفحہ 348. علامہ مناوی اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ملاحظہ فیض القدیر صفحہ نمبر 76 جلد نمبر 76 صفحہ 284، اور صحیح سنن الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 338.
شیخ ارناؤت نے ابن حبان کی روایت کردہ حدیث کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ ملاحظہ کو حامش الاحسان جلد نمبر 270۔ آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ نظر اللہ امرأ سمع منا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھیں جس نے ہماری کسی ایک حدیث کو سن کر یاد کیا۔ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، یہاں تک کہ اس کو کسی اور شخص تک پہنچا دیا۔ کتنے ہی حاملین فقہ اس شخص تک دین کی بات پہنچاتے ہیں جو ان سے بڑا فقیہ ہوتا ہے، اور کتنے ہی حاملین فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اور دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او آمن سامع۔ پہلے سنیے اس روایت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھیں، ٹھیک ہے، سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، جس نے ہم سے کوئی چیز سنی پھر اس کو جیسے سنا ویسے ہی پہنچا دیا۔ فرب مبلغ او آمن سامع، کتنے ہی لوگ جن سے حدیث پہنچائی جاتی ہے سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ او آمن سامع۔ جامعہ ترمذی ابواب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، 2795 نمبر ہے، 7ویں جلد صفحہ 384۔ والاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کتاب العلم، رقم الحدیث ہے 69 جلد نمبر 1 صفحہ 271 272۔ الفاظ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی کے ہیں اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ اپنا جامع ترمذی جلد نمبر 7 صفحہ 349۔ علامہ مبارک پوری نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے کہ اس کو احمد ابن ماجہ ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ 349۔ علامہ مناوی اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ 284 و صحیح سنن الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 378۔ میرے بھائیو، مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے دو باتیں درج ذیل ہیں کہ نمبر 1، ان حدیثوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے یہ شرط عائد نہیں کی کہ مبلغ نے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر رکھا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کوئی ایک حدیث یا کچھ بھی سن رکھا ہو۔ امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اس طرح عنوان تحریر کیا ہے، ذکر اس بات نظارت الوجہ فی القیامت من بلغ للمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا صحیحتا کما سمعہا۔ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 271 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ذکر اس بات نظارت الوجہ فی القیامت من بلغ للمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا صحیحتا کما سمعہا، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت صحیحہ کو جیسے سنے ویسے پہنچانے والے کے لیے روز قیامت چہرے کی تر و تازگی کے ثبوت کا ذکر۔ اسی طرح سامعین و ناظرین،
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حدیث پر انہوں نے یہ باب لکھا ہے، یہ عنوان لکھا ہے کہ ذکر رحمت اللہ جل وعلا من بلغ امت المصطفیٰ حدیثا صحیحا عنہ، ملاحظہ المراجع السابق جلد نمبر 270۔ ذکر رحمت اللہ جل وعلا من بلغ امت المصطفیٰ حدیثا صحیحا عنہ، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک صحیح حدیث پہنچانے والے پر اللہ عز و جل کی رحمت کا ذکر۔ علامہ مبارک پوری نے شرح حدیث میں تحریر کیا، ظاہری معنی یہ ہے کہ جس نے مجھ سے یا میرے صحابہ سے میری احادیث میں سے ایک حدیث کو سنا اور آگے پہنچایا۔ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 7/348۔ مبلغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ فقیہ ہو، شرط صرف یہ رکھی ہے کہ وہ جو بات پہنچا رہا ہے وہ اس کو یاد ہو۔ علامہ مناوی نے شرح حدیث میں تحریر کیا، علامہ مناوی نے شرح حدیث میں تحریر کیا، کیا فرماتے ہیں؟ فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ 284 تا 285۔ علامہ مناوی نے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں بین بہ ان راوی الحدیث لیس الفقہ من شرطہ وانما شرطہ الحفظ اما الفہم وتدبر فعلی الفقیہ وہذا اقوی دلیل علی رد قول من شرط لقبول الروایت کون الراوی فقیہا عالما، یعنی بیان بہ ان راوی الحدیث لیس الفقہ من شرط، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا۔ کیا واضح کر دیا؟ ان راوی الحدیث لیس الفقہ من شرطہ، کہ راوی حدیث کے لیے فقیہ ہونا شرط ہے۔ وَإِنَّمَا شَرْطُهُ الْحِفْظُ، شرط صرف یہ ہے کہ اس کو متعلقہ حدیث یاد ہو۔ اما الفہم وتدبر فعلی الفقیہ، فہم و تدبر کی ذمہ داری فقیہ پر ہے، فہم و تدبر کی ذمہ داری فقیہ پر ہے۔ وَهَذَا أَقْوَى دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ قَوْلِ مَنْ شَرَطَ لِقَبُولِ الرِّوَایَتِ كَوْنَ الرَّاوِی فَقِیہًا عَالِمًا، کہتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کی شدید ترین تردید ہے جو راوی کے فقیہ ہونے کی شرط ہے عائد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہدایت و خیر کی کسی بھی بات بتلانے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و خیر کی کسی بھی بات کے بتلانے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب پانے کی خبر دی ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو دعوت دینے کی پرزور ترغیب دی جا رہی۔ توفیق الہی سے آپ نے اس دعوت میں بھی 2 حدیثیں پیش کروں گا باحوالہ انشاءاللہ۔ حضرات ائمہ احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ المسند جلد نمبر 2 صفحہ 397۔ الطبع المکتب الاسلامی و صحیح مسلم کتاب العلم باب من سن
सनतन हसनतन औ सय्यतन व मन दआ इला हुदन औ ज़लालतिन जुज़उन मिन रक़मुल हदीस सफ़ा नंबर 16 2674 जल्द नंबर 4 सफ़ा 2060 व सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना बाबू मन दआ इला सुन्ना रक़मुल हदीस 4596 जल्द नंबर 12 सवा 236 व जामी तिर्मिज़ी अबवाबुल इल्म बाबू फी मन दआ इला हुदन फत्तबिअहु इला ज़लालतिन रक़मुल हदीस 2813 जल्द नंबर 7 सवा 346 व सुनन इब्न माजा किताबुल मुक़द्दिमा यानी सुनन इब्न माजा का मुक़द्दमा के अंदर आप पढ़े मन सन्ना सनतन हसनतन औ सय्यतन रक़मुल हदीस है 194 जल्द नंबर 1 सवा 40 अल्फाज हदीस जो हैं अल मुसन्नद यानी सही मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद के हैं। ठीक है जी, अब सुनिए ज़रा इस हदीस का तर्जुमा। मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाया मन दआ इला हुदन जिसने हिदायत की किसी बात की तरफ बुलाया काना लहू मिनल अजरी तो उसके लिए इतना ही अजर है मिसला उजूर मन ताबिअहू जितना उसकी पैरवी करने वालों के लिए अजर होता है। और आगे फरमाया लायन कुछ जाल के मिन शय्यन इसको अजर मिलने की वजह से इन अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी वाक़या नहीं होती। और मेरे मोहतरम भाइयों दूसरी हदीस नहीं है, हज़रात आइमा अहमद मुस्लिम अबू दाऊद और इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फाइलिही अल मुस्नद जल्द नंबर 4 सफ़ा 120 व जल्द नंबर 5 सफ़ा 272 अत्तबा जो है अल मक्तबुल इस्लामी सही मुस्लिम किताबुल अमारा और हदीस नंबर 133 सफ़ा नंबर 133 और हदीस नंबर 1893 जिल्द नंबर 3 जिल्द नंबर 6 जिल्द नंबर 3 शरह की जो है 1506 नंबर सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बाबू फिद्दाली अलल खैर जुज़ मिन रक़मुल हदीस है जनाब मन 5118 14वें जिल्द सफ़ा 26 व जामी तिर्मिज़ी अबवाबुल इल्म बाब मा जाअ अन्न दाल अलल खैर का फ़ाइलिही जुज़ मिन रक़मुल हदीस है 2808 जिल्द नंबर 7 सफ़ा 361। लेकिन अल्फाज हदीस जो हैं ये अल मुस्नद और सही मुस्लिम के हैं। अब ज़रा तर्जुमा समात फरमाइए मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही जिसने किसी भी खैर की बात की तरफ रहनुमाई की उसके लिए अमल करने वाले के बराबर अजर है। मेरे मोहतरम भाइयों मज़कूरा बाला दो हदीसों में मौजूद मुतअद्दिद बातों में से दो बातें समझ में आई हैं। नंबर 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस में लफ्ज़ हुदन को नकरा इस्तेमाल फरमाया ताकि वो हिदायत की हर बात पर मुताबिक हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हदीस में लफ्ज़ हुदन को नकरा इस्तेमाल फरमाया है ताकि वह हिदायत की हर बात पर मुंतबक हो सके। अल्लामा तैबी ने शरह हदीस में तहरीर किया है हुदन मा युक़्तदा बिही मिनल अअमाल अस्सालिहा व हुवा बिहस्बि तनक़ीरी मुतलकुन शाइउन फी जिन्स मा युक़ालु लहु हुदन युतलकु अलल कसीर
والقلیل والعظیم والحقیر فأعظمہ ہدن من دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وادناہ ہدن من دعا الی اماطۃ الاذی عن طریق المؤمنین شرح الطیبی جلد نمبر 2 صفحہ 625 اور 626 ملاحظہ ہوں فیض القدر جلد نمبر 625 و تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 7 صفحہ 364 ہدن ما یقتدی بہ من الاعمال الصالح۔ علامہ طیبی نے جو اس حدیث کی شرح میں جو بات لکھی وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہدن ما یقتدی بہ من الاعمال الصالح، ہدن سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں ما یقتدی بہ جن کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، وَهُوَ بِحَسْبِ التَّنْكِيرِ مُطْلَقٌ شَائِعٌ فِي جِنْسِ مَا يُقَالُ لَهُ هُدًى، اور اس کے نکرہ ہونے کی بنا پر اس کا اطلاق ہدایت کی ہر بات پر ہوتا ہے۔ یطلق علی الکثیر والقلیل والعظیم والحقیر، خواہ وہ کثیر ہو یا قلیل، عظیم ہو یا حقیر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فَأَعْظَمُهُ هُدًى مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دعوت کے اعتبار سے عظیم ترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، وقال اننی من المسلمین، کہ یہ کہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَأَدْنَاهُ ہدن من دعا الی اماطۃ الاذی عن طریق المؤمنین، کہتے ہیں کہ اور وہ اس اعتبار سے ادنا وہ ہے جو اہل ایمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کی دعوت دے، الی اماطۃ الاذی عن طریق المؤمنین۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح نبی مکرم نے دوسری حدیث میں لفظ خیر کو نکرہ استعمال فرمایا ہے تاکہ وہ خیر کی ہر بات کو اپنے اندر سمجھ سکیں، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، حقیر ہو یا عظیم، اس کا تعلق علم سے ہو یا عمل سے۔ اسی سلسلے میں ملا علی قاری مرقات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ 463 میں فرماتے ہیں ای علم او عمل مما فیہ اجر و ثواب، ای علم او عمل مما فیہ اجر و ثواب، علم یا عمل کی کوئی بھی اجر و ثواب والی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں دعوت ہدایت یعنی ہدایت کی طرف دعوت دینا، اور دوسری حدیث میں دلالت خیر یعنی کسی خیر کی کسی بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کسی طریقہ، کیفیت یا طرز کو مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں کو عام رہنے دیا تاکہ کسی بھی شرعی انداز اور اسلوب سے دعوت دینے اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے دونوں حدیثوں میں بیان کردہ اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ ملا علی قاری نے دوسری حدیث کی شرح میں لکھا، مرقات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ 463 فرماتے ہیں کہ من دل ای بالقول او الفعل او الاشارت او الکتابت، کیا لکھتے ہیں؟ من دل ای بالقول او الفعل او الاشارت او الکتابت او الفعل، اچھا جو قول یا فعل یا اشارے یا تحریر سے رہنمائی کریں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دینے کے مواقع پر ہر بشعور مسلمان مرد و عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ،
شہری بدوی مالدار فقیر حاکم محکوم غرضی کا ہر ایک کے لیے مہیا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسعت متعدد پہلوؤں سے فرمائی ہے، جن میں سے موضوع دعوت اور طریقہ دعوت کے اعتبار سے وسعت کا ذکر اس مقام پر کیا گیا، اور امت کا ہر فرد ہدایت اور خیر کی کسی بھی بات کی طرف کسی بھی شرعی طریقے سے دعوت دے کر عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وقت پورا ہو گیا، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم نکاروں کو اپنی رحمت سے دعوت دین دینے والوں میں شامل فرما دے۔ انہ سمیع مجیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔